کاروان سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں خواتین و حضرات کہتا ہوں، وہ اس لیے کہ کاروان سرائے میں خواتین بھی قیام کرتی ہیں۔ بہت سارے تاجر، بہت سارے سیاح اپنی بیگمات کے ساتھ سفر کرتے ہیں، بلکہ مشہور ہے کہ ایک وینس کے رہنے والے تاجر تھے، انہوں نے شادی کی اور فوری طور پر وہ ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے سلک روڈ پہ۔ جب شیان پہنچے ہیں، پتہ نہیں کتنا عرصہ بعد پہنچے ہیں، تو ان کے ہاں 2 بچے تھے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خواتین و حضرات، تو حضور بات یہ ہے کہ بات ہو رہی تھی فٹ پاتھی جو ہیں بک شاپس ان کی، تو ایک یورپی محقق ہیں، اور یہ یورپی محقق جو ہیں یہ کوئی بہت جانے پہچانے نہیں ہیں، اتفاقاً ان کا ایک تھیسس میرے ہاتھ آ گیا، اور اس میں انہوں نے پاکستان کے فٹ پاتھوں پر جو کتابیں فروخت ہوتی ہیں ان کے بارے میں تحقیق کی تھی، کیونکہ بقول ان کے کسی بھی ملک کے فٹ پاتھ پر بکنے والی کتابوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس ملک کی تہذیب کیا ہے، معاشرہ کیا ہے، وہ کس نہج پہ سوچ رہے ہیں، ان کے پاس جو ذوق مطالعہ ہے وہ کیسا ہے اور ذوق جمال کیسا ہے۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے جس پر میں نے بھی غور نہیں کی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ تحقیق نئی کتابوں پہ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ نئی کتاب کا تو کوئی پتہ نہیں کہ کوئی پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، لوگوں تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی، لیکن جو سیکنڈ ہینڈ بکس وہاں پہ سجی ہیں بک سٹورز میں بھی یا فٹ پاتھوں پہ، وہ ظاہر ہے پڑھی جا چکی ہیں، تو صرف ان کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ان کا جو فائنل انالیسس تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے لوگ مزاج میں سیکولر ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت کم مذہبی کتابیں فٹ پاتھوں پر یا بک شاپس میں دیکھیں سیکنڈ ہینڈ نوعیت کی، اور اس کی خاص وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا ذوق مطالعہ بہت کلاسک ہے اور وہ ہر نوعیت کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ لاہور کے علاوہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے ہر شہر میں یہ فٹ پاتھی بک شاپس موجود ہیں، خاص دنوں میں ہوتی ہیں، اتوار کے روز خاص طور پہ۔ تو میرے محترم شفیق الرحمان صاحب کا یہ وتیرہ تھا کہ وہ ہر اتوار کو میرا خیال کلب روڈ پہ وہ جاتے تھے اور بہت سا وقت وہاں پہ صرف کرتے تھے۔ وہاں جو کتابوں کی دکانیں تھیں، فٹ پاتھی دکانیں تھیں، ان کا مطالعہ کرنے، اپنے لیے بھی کتابیں خریدتے تھے اور ان کو اپنے دوستوں، مثلا کرنل محمد خان صاحب یا محمد خالد اختر صاحب، ان کے ذوق کے بارے میں بھی معلوم تھا کہ وہ کس نوعیت کی کتابیں پسند کرتے ہیں، اور چند دوستوں کے لیے بھی جن میں بھی شامل تھا، چنانچہ وہ کتابیں خریدتے تھے اور اس کے بعد انہیں بھیج دیتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ہر مہینے ایک بنڈل میرے نام آتا تھا، اور اس میں میرے ذوق کے مطابق پرانی کتابیں ہوتی تھیں جو شفیق الرحمان کی طرف سے ہوتی تھیں، اور مجھے اب تک یاد ہے اور بھی بہت ساری کتابیں انہوں نے بھیجیں کہ ایک سفرنامہ، ان کو معلوم تھا کہ مجھے سفرنامے، تاریخ، ناول پسند ہے، ٹریگر ان یورپ۔ وہ پتہ نہیں آج سے 100-150 سال پہلے کوئی صاحب گھوڑے پہ انہوں نے، جس کا نام ٹریگر تھا، یورپ کا سفر کیا، وہ سفرنامہ بھیجا۔ لیکن سب سے اہم کتاب جس نے میری زندگی پہ بہت وہ اس کا اثر ہوا اور جو میری فیوریٹ ہوگی، وہ تھی ارونگ واشنگٹن کی ٹیلز آف الحمرا۔ ٹیلز آف الحمرا کا الحمرا کی کہانیاں کے نام سے اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، لیکن شفیق صاحب نے جو مجھے نسخہ بھیجا وہ خاصا قدیم تھا اور مصور تھا، پرانی تصویریں اس میں بنی ہوئی تھیں۔ اچھا، واشنگٹن ارونگ جو تھے بنیادی طور پہ بایوگرافر تھے، ناول وغیرہ نہیں لکھتے تھے، سفرنامے نہیں لکھتے تھے، تو ان کی پوسٹنگ ہو گئی غرناطہ میں امریکن فارن آفس کی جانب سے، 200 برس پہلے کا غرناطہ۔ تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا گورنر سے کہ میں کسی آفیشیل ریزیڈنس میں نہیں ٹھہرنا چاہتا، میں یہاں، مجھے معلوم ہوا ہے کیونکہ مورز ان اسپین تب تک چھپ چکی تھی، وہ آگاہ تھے کہ مورز کی کیا کیا کنٹریبیوشنز ہیں اسپین میں، اندلس میں، تو یہاں جو اجڑا ہوا الحمرا کا پیلس، میرا جی چاہتا ہے کہ میں وہاں پہ کچھ عرصہ بسر کروں۔ ان کا جناب وہ تو کھنڈر ہے، وہاں تو چمگادڑیں رہتی ہیں، انہوں نے کہا بہرحال جو کچھ بھی ہے، تو انہوں نے وہاں کچھ عرصہ قیام کیا، اور اس کے بارے میں انہوں نے جو کچھ بھی فینٹسی راتوں کو
ان پر وارد ہوئی، انہوں نے ٹیلز آف الحمرا لکھی، اور اس کتاب کی وجہ سے اندلس میں الحمرا جو تھا اس کی تعمیر نو کی گئی، کیونکہ ٹورسٹ آنے شروع ہو گئے، اور آج غرناطہ کی پوری اکانومی جو ہے نا وہ الحمرا کی جو آمدن ہوتی ٹکٹوں سے اس پر انحصار کرتی۔ اور یاد رہے کہ الحمرا کے اندر ایک چھوٹی سی کوٹھڑی ہے جو میں نے دیکھی تھی، اور اس کے باہر لکھا ہوا ہے واشنگٹن ایرونگ اس چھوٹے سے کمرے میں قیام کیا سن فلاں سے فلاں تک۔ میں واشنگٹن ایرونگ کے گھر بھی گیا، اور وہاں پہ دریا ہڈسن کے کنارے نیو یارک کے قریب ان کا گھر تھا، اور میں نے وہاں بھی شفیق صاحب کو یاد کیا، اور جب الحمرا گیا تب بھی شفیق صاحب کو یاد کیا۔ تو انہی دنوں میں نے ایک مضمون لکھا تھا شفیق صاحب کے بارے میں، اس میں اس فٹ پاتھی جو تھا دکان تھی اس کا تھوڑا سا تذکرہ ہے جو میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ 1977 میں لکھا گیا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، شفیق صاحب چند رسالے اور کتابیں تھامے میری جانب آ رہے تھے۔ بھائی لاہور پہنچتے ہی یہ کتاب محمد خالد اختر کو دے دیجئے گا۔ خالد صاحب ان دنوں لاہور میں تھے۔ وہ اسٹیونسن کے بارے میں بے حد جذباتی ہیں۔ خالد صاحب کی اکثر تحریروں میں اسٹیونسن کا تذکرہ ملتا ہے، اسی کی شاعری کا مجموعہ ہے۔ انہوں نے ایک سرخ جلد والی بوسیدہ کتاب مجھے تھماتے ہوئے کہا، اور میں نے کتاب کھولی تو اس میں ایک بچے کی خواہش کے نام سے ایک چھوٹا سا پیراگراف تھا، اور لکھا تھا میں جب بڑا ہو جاؤں گا تو اتنا امیر اور طاقتور بن جاؤں گا کہ پھر کسی کو میرے کھلونے چھیننے کی جرت نہیں ہوگی۔ اور یہ آپ کے لیے ان کے تن سازوں ایسے مضبوط چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کابوس نامہ ہے، ایک ایرانی شہنشاہ نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو دنیاوی قباحتوں سے بچنے کے آداب بتائے۔ تو میں نے مسکرا کر کہا تھا کہ جناب وہ قباحتیں جو ہیں وہ تو آ چکی، یہ کابوس نامہ اب میرے کسی کام کا نہیں۔ خواتین حضرات، وقت بدلنے سے، زمانے گزر گئے، حالات بدلنے سے جو مذاق ہے پڑھائی کا، جو بھی ذہنی طور پر تبدیلیاں آتی ہیں زمانے کے گزرنے سے، ان کی وجہ سے ایک ایسا ادارہ معدوم ہو گیا جو پورے ملک میں علم کی روشنی پھیلاتا تھا اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، اور اس کا نام تھا آنا لائبریری۔ اور آج تک کسی محقق نے تحقیق کرتے ہوئے کہ ہمارے ہاں جو ذرا سا زوال پیدا ہوا ہے ادب کے حوالے سے، کتابوں کے حوالے سے، وہ اس لیے بھی نمودار ہوا ہے کہ ملک میں آنا لائبریریاں نہیں رہیں۔ تب ہر محلے میں، ہر گلی میں ایک آنا لائبریری ہوا کرتی تھی، اور وہاں پہ نہ صرف یہ کہ پرانی کتابیں ظاہر پرانی ہو جاتی ہیں، تب ایک آنا جب وہ قائم ہوئی تو ایک آنا ڈیلی اس کا کرایہ تھا کتاب کا۔ جب میں نے جانا شروع کیا تو 4 آنے ہو چکا تھا، اور میں ان کو بک شاپس میں اس لیے میں نے انکلوڈ کیا ہے کہ وہاں 20ویں صدی وہ شمع اور اس کے علاوہ ابن صفی کی جاسوسی دنیا، تب وہ الہ آباد سے نکلتا تھا، بعد میں کراچی آ گیا، یہ بھی فروخت ہوتے تھے دوسرے رسالوں کے علاوہ۔ تو پورا ادب جو ہے اردو ادب، میں نے ان آنا لائبریریوں کو طفیل پڑھا، اور ہمارے برابر میں لکشمی مینشن کے ساتھ ہی بیلن روڈ بھی تھی، وہاں 2 آنا لائبریریاں تھیں، 2 آنا نہیں یعنی 2 آنا لائبریریاں تھیں، اور دونوں کھوکھے سے ہوا کرتے تھے، اور وہاں سے اے حمید تھے، وہاں پہ بیدی تھے، مطلب پورا اردو ادب میں نے ان آنا لائبریریوں کو طفیل پڑھا۔ اور ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ وہ دور سے کہتے تھے کہ بھئی کوئی نئی کتاب نہیں آئی، اور ان زمانوں میں بھی جب ہم دیمک کی طرح چاٹتے تھے کتابوں کو،
کچھ ایسے مصنفین تھے جن کو آج بہت کم لوگ جانتے ہیں، جنہوں نے مدد کی ہماری کہ وہ ہماری مطالعے کی عادت کو تسلسل میں رکھ سکیں۔ مثلا ایک صاحب ایم اسلم تھے، معمولی سے ہی لکھا کرتے تھے، لیکن انہوں نے 150 ناول لکھے۔ رئیس احمد جعفری نے لکھے، بے شمار ناول لکھے۔ نسیم حجازی تو بہت ہٹ ہوا کرتے تھے، بلکہ نسیم حجازی کی تازہ کتاب آئی تو پوری رات پڑھ ڈالی، اور اگلے روز واپس کرنے گیا تو اس نے انکار کر دیا، کہنے کہ تم نے پڑھی نہیں، صرف پیسے بچانے کی خاطر ایک دن میں لے آئے ہو کہ 4 آنے دینے پڑے۔ میں نے کہا مجھ سے پوچھ لیں، تو اس نے ایٹ رینڈم کوئی صفحہ میں نے پڑھی ہوئی تھی تو میں نے اس کا حوالہ دے دیا۔ چنانچہ وہاں پہ اچھا ایک اور چیز میں عرض کر دوں، یہ بھی درست ہے کہ وہاں کچھ شرارتی قسم کی کتابیں بھی ہوا کرتی تھی، اور جو محلے کی مطلب ان دنوں خواتین خوب پڑھتا ہے وغیرہ یہ سلسلے تھے، اور خاصی فرسٹریشن تھی، تو وہ چھوٹے بھائی کو بھیج دیتی تھی چٹ پہ لکھ کے، تو وہ کتاب آ جاتی تھی۔ اس میں کوئی ایسی آج کے مطلب حوالوں سے تو وہ بہت ہی معصوم کتابیں تھیں، لیکن ان دنوں قدر ہیجان خیز تھیں، تو ان کو چھپایا جاتا تھا سرانے کے نیچے۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو ٹرم ہے نا کہ جی ہماری کتابیں وہ پاپولر جو کتابیں ہیں سرانوں کے نیچے ملتی ہیں، یہ اس عہد سے متعلق، اور ایک رائٹر ہوتے تھے، سوڈو نیم تھا وہی وہانوی، تکڈم ان کی ایک کتاب تھی، اور 3-4 اسی نوعیت کی شرارتی کتابیں تھیں جو بہت چلتی تھی، اور بعد میں معلوم ہوا کہ کیونکہ بہت ادبی قسم کا ان کا انداز تھا کہ شوکت تھانوی صاحب ان کو لکھتے ہیں کیونکہ پیسے کافی ملتے تھے، تو مجھے وقار صاحب نے ایک بات بتائی، انہوں نے کہا کہ وہ ڈاکومنٹری بنا رہے تھے فیض صاحب کے حوالے سے، تو معلوم یہ ہوا کہ فیض صاحب کے گاؤں میں بھی کالا قادر میں وہاں پہ گیا تھا، موسٹ پرابلی گاؤں میں یا سیالکوٹ میں ایک بھائی صاحب کی لائبریری ہوتی تھی جو 1 آنا کرایہ لیتی تھی، اور یہ وہی آنا لائبریری، اور وہاں انہوں نے دنیا بھر کا ادب پڑھ ڈالا فیض صاحب نے، اور بلکہ ایلس فیض ہمیشہ ان پہ شک کرتی تھی کہ یہ کیا آپ کہتے ہیں کہ میں 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا اور شیلے کو میں نے پڑھا ہوا تھا، ورڈزورتھ کو پڑھا ہوا تھا، 8ویں جماعت میں کیسے پڑھ لیا؟ تو وہ ان کو بتایا کرتے تھے کہ ہمارے عہد میں وہ آنا لائبریریاں ہوتی تھیں، اور وہاں سے ہم یہ ادب کی کتابیں جو ہیں حاصل کرتے تھے۔ وہ لائبریریاں معذوب میں ہو گئیں، اور دریا تھا ایک علم کا، ٹھیک ہے کہیں کہیں سے گدلا تھا لیکن زیادہ تر نیلا تھا، اور اس نے میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم میرے ذوق کی آبیاری تب کی کہ اگر وہ ایسا نہ ہوتا تو میں خشک رہ جاتا اور شاید میں ادب نہ لکھتا۔ خواتین حضرات، یہ جو کتابیں شائع کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کتابیں فروخت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خواب دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ کتاب کا کاروبار جو ہے اس کو فروخت کرنا، شائع کرنا کوئی ڈیفینیٹ نہیں ہوتا کہ وہ منافع بخش ثابت ہو، اکثر گھاٹے کا سودا جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ خواب دیکھنے والے ہوتے ہیں اس لیے وہ اس کاروبار کو اختیار کرتے ہیں۔ تو ایک اسی نوعیت کا نوجوان تھا، قومی کتب خانے میں کام کرتا تھا ایز اے سیلز مین کہہ لیجئے، یا ان کے ایک ایڈوائزر کے طور پہ، پورے پاکستان کی لائبریریوں سے شناسا تھا کیونکہ وہ کتابیں لے کر وہاں پہ جاتا تھا، تو اس کے دل میں خواہش تھی کہ میں کتابیں شائع کروں، تو اس نے سرکولر روڈ پہ ایک چھوٹی سی دکان لی اور وہاں سے اشاعت کا سلسلہ شروع کیا، اور ایسی کتابیں شائع کیں جو بہت نایاب تھیں، اور بہت سے لوگ اس پہ شک کرتے تھے کہ یہ اپنا سرمایہ ڈبو دے گا، جتنے پیسے بھی اس کے پاس ہیں یہ کتابیں کون خریدے گا، لیکن وہ آگاہ تھا کہ ان کتابوں کی ڈیمانڈ ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے فسانہ آزاد چھاپنے کا فیصلہ کیا، وہ معدوم تھی، فسانہ آزاد نہیں ملتی تھی،
اور جب انہوں نے یہ کیا تو انہوں نے اپنا موٹر سائیکل بھیج دیا، اسکوٹر وغیرہ، کیونکہ کافی لاگت آتی تھی، 2 جلدیں تھیں اتنی ضخیم، اور قیمت اس کی 500 روپے تھی۔ تو مجھے یاد ہے کہ میرے ایک پبلشر ہوتے تھے التحریر کے، خالد سیف اللہ، جنہوں نے اوریجنلی خوشبو چھاپی، لبیک چھاپی، سہرا نورد کے خطوط چھاپی، اور میری اندلس میں اجنبی چھاپی۔ تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ اب میں بتا دیتا ہوں کہ وہ خواب دیکھنے والے نوجوان کا نام کیا تھا۔ ان کا نام تھا نیاز احمد، اور انہوں نے سنگ میل پبلیکیشنز کے نام سے یہ ادارہ قائم کیا اس چھوٹی سی دکان میں۔ تو خالد سیف اللہ نے مجھے کہا کہ تم نیاز کو سمجھاؤ، تمہاری وہ کتابیں چھاپتے ہیں، کہ یہ پاگل پن ہے، فسانہ اعزاز کوئی نہیں خریدے گا، یہ اپنی رقم ڈبو دے گا۔ لیکن باہر طور نیاز صاحب کے پاس ایک خاص سینس تھی، تو انہوں نے وہ کتاب چھاپی اور اس کے 3 ایڈیشن شائع ہوئے۔ نیاز صاحب میں ایک عجیب معجزہ صفت تھے، بہت زیادہ پڑھے لکھے تو نہیں تھے، لیکن وہ کتاب کو دیکھ کے تھوڑی سی ورق گردانی کر کے وہ جان جاتے تھے کہ یہ اچھی کتاب ہے اور یہ فروخت ہو سکتی۔ اس کے بعد وہ منتقل ہوئے ایک بہت ہیوج جو شو روم تھا، ماشاءاللہ کاروبار میں ان کے بہت ترقی ہوئی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ان کی وہ جو ایک خاص فراست تھی کتاب چھاپنے کی کہ کون سی کتاب اس لائق ہے کہ اس کو چھاپا جا سکے، وہاں ان کی ایمانداری بھی تھی، کیونکہ اوورآل یہاں رائلٹی دینے کا رواج نہیں تھا۔ نیاز صاحب پہلے پبلشر تھے جو باقاعدگی سے رائلٹی دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر مصنف کو رائلٹی نہ دی جائے تو پھر کاروبار میں برکت نہیں ہوتی۔ قرۃ العین حیدر نے خود میرے سامنے اقرار کیا کہ یہاں بہت سارے لوگ میری کتابیں چھاپتے ہیں، مجھ سے پوچھتے تک نہیں۔ یہ نیاز صاحب ہیں پہلے شخص جنہوں نے میری کتابیں چھاپیں اور مجھے دلی میں ان کی رائلٹی بھجوائی۔ منٹو صاحب کی بیٹیاں یہاں پہ موجود تھیں، انہوں نے بھی اسی بات کا اقرار کیا۔ چنانچہ یہ جو ان کی رائلٹی دینے والی عادت تھی، میرا خیال ہے ان کے لیے بہت مبارک ثابت ہوئی۔ بلکہ ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہے، کیونکہ میرے تو بہت زیادہ پرانے تعلقات ہیں، اور شروع سے جب سے میں وہاں سے گیا ہوں ایز آتھر، اس کے بعد واپس نہیں آیا، میرے پرماننٹ وہی ہیں، تو بہت ساری باتیں ہو سکتی تھیں۔ مثلا ناشتہ بڑا زبردست کرواتے تھے نیاز صاحب اپنے گھر میں، اور وہ ایسا ناشتہ ہوتا تھا کہ جس کو اٹینڈ کرنے کے لیے انگلینڈ سے، کینیڈا سے اور ہندوستان سے بڑے بڑے ادیب آتے تھے۔ تو گویا ایک بین الاقوامی اجتماع، ناشتہ تو محض بہانہ تھا، نیاز صاحب کے ہاں ہوا کرتا تھا۔ تو شروع میں جب انہوں نے میری کتابیں چھاپی اور دھڑا دھڑ چھاپی، میں اگر سو کالڈ بیسٹ سیلر ہوں تو بنیادی طور پہ سنگ میل کی وجہ سے ہوں۔ جس طرح انہوں نے مجھے پروجیکٹ کیا یا جس طور انہوں نے کتابیں چھاپیں، تو میں نے سجیسٹ کیا بہت سارے لوگوں کو، مثلا عبداللہ حسین کو سجیسٹ کیا، شفیق صاحب کو بھی میں نے مائل کیا کہ وہ آ جائیں ادھر۔ تو انہوں نے چھاپی اشفاق صاحب کی کتاب اجلے پھول، جس میں شاید گلریا بھی ہے۔ تو ایک روز اشفاق صاحب نے مجھے فون کیا اور کہنے لگے کہ طارڑ، یہ تم تو بہت اچھی طرح جانتے ہو یہ سنگ میل والوں کو، اور ایک عجیب و غریب بات ہوئی ہے۔ میں نے کہا سر کیا ہوا؟ کہنے لگے ان کا بیٹا اعجاز آیا تھا۔ اچھا، اعجاز یہ کہہ لیجئے کہ روح رواں تھا سنگ میل کا، جتنا محنتی، جتنا ہوشیار، جتنا پاک دامن اور جتنا کمیٹڈ وہ شخص تھا بک پبلشنگ سے اور بک آتھرس۔ اس کو اگر معلوم ہے کہ کسی مصنف کے گھر پنکھا چل رہا ہے اور گرمی بہت ہے تو وہ اے سی لے کے پہنچ جاتا تھا۔ تو باہر طور اسی اعجاز احمد کے بہت جوانی میں چلے گئے بارے میں کہا اشفاق صاحب نے کہ بھئی ان کا بیٹا آیا تھا اعجاز، اجلے پھول انہوں نے چھاپی، یہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے۔ آج وہ آیا تھا، اس نے مجھے ایک چیک دیا رائلٹی کا، انہوں نے کہا کہ جی اشفاق صاحب آج ہم نے اس کا دوسرا ایڈیشن چھاپا ہے۔ تو میں نے کہا جی اس میں کون سی حیرت کی بات؟ کہنے کہ بھئی جو پہلا ایڈیشن تھا اس کا، جو اوریجنل جس نے بھی چھاپا تھا، وہ 20 سال تک اس نے وہ پورا ایڈیشن نہیں فروخت کیا۔ وہ کہتا تھا ابھی 200 کتابیں چھاپی ہیں، ابھی 300 رہتی ہیں، ابھی گھاٹا پڑ گیا ہے، اور رائلٹی تو آج تک کسی نے دی ہی نہیں تھی۔ تو یہ 2 ماہ کے بعد آ گئے۔ تو میں نے کہا کہ یہ ایسے ہی لوگ ان دنوں ان کے بیٹے ہیں افضال احمد درویش منش، وہ بھی ایاز اور علی ان کے بڑے اسسٹنٹ ہیں زبردست۔ اور چونکہ بک شاپس کی بات ہو رہی ہے تو لوور مال پہ ان کا ایک بہت بڑا شو روم بک شاپ،
اور میرا خیال ہے کہ ون آف دا لارجسٹ ان دا کنٹری، اور وہاں ہر نوعیت کی وہاں کتابیں اویلیبل ہیں. اور ویسے ہی میں ان کی اجازت کے بغیر آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کبھی آپ وہاں جائیں تو میرے پروگرام کا حوالہ دیں، تو میرا خیال ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ رعایت کتابوں میں مل جائے گی. اچھا، لیٹسٹ جو انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے، کیونکہ وہ جدید زمانے کے ساتھ چلتے ہیں، وہ ڈیلکس ایڈیشنز کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اور اس میں انہی دنوں احمد فراز کی کلیات آئی ہے، بہت زبردست انہوں نے چھاپی. تو یہ لیٹسٹ ایڈیشن جو ہے، میری بھی 5-6 کتابیں انہوں نے چھاپی ہیں، ان میں ایک بہاؤ بھی ہے. یہ آپ دیکھیں نا، یہ بالکل انداز مختلف ہے. پاکستان میں آج تک جتنی بک پبلشنگ ہوئی ہے، اس نوعیت کا گیٹ اپ اور معیار، اس کا کاغذ، اور مطلب ہے کہ اٹ لکس لائک اے ورک آف آرٹ. اس کے پیچھے گلزار صاحب کی نظم بھی ہے. اسی طرح انہوں نے اور بہت ساری کتابیں چھاپی. ظاہر ہے کہ میں یہاں پہ ملک بھر میں جتنی بھی بک شاپس ہیں تمام کا تذکرہ نہیں کر سکتا، وقت بھی کم ہے، اور میں تذکرہ بھی انہی جگہوں کا کرتا ہوں جن کے بارے میں جانتا ہوں. تو جو میں پبلشرز کی بات کر رہا تھا، بک شاپس کی بات کر رہا تھا، تو ایک ادارہ قائم ہوا ہے ابھی ریسنٹلی، اس کی بہت شہرت ہوئی ہے، جس کا نام ہے جہلم بک کارنر. یہ بھی بہت بڑا ایک بک شاپ ہے، جہلم میں ہے نیچرلی. اور عمر شاہد اور گگن شاہد 2 نوجوان ہیں، اور نہایت ہی نفیس ذوق رکھنے والے. اور ان کی کتابیں جو ہیں وہ بھی بہت مختلف ذوق کی ہیں، باقاعدہ مطلب ہے کہ وہ ڈیزائنڈ کتابیں ہیں، اور ان کی پروڈکشن بڑی اچھی ہے، اور بہت مشہور کتابیں انہوں نے چھاپی ہیں. بلکہ منطق الطیر جو ہے فرید الدین عطار کی، اس کا نسخہ جو انہوں نے چھاپا ہے، جس میں منیچرز بھی ہیں، بہت خوبصورت چھاپا ہے. اسی طرح میرا داغستان جو میری فیورٹ ترین کتاب ہے، اس کا بھی ایڈیشن یہ مطلب دیکھنے کے لائق ہے. اس میں جو تصویریں ہیں اور لے آؤٹ ہے، اور ویسے میرا دماغہ بھی ہے، لیکن اس کی پروڈکشن بہت اعلیٰ ہے. اور ان کی جو اب لیٹسٹ کتاب آئی وہ ہے غروب شہر کا وقت. یہ دیکھیں، میں صرف پروڈکشن دکھانا چاہتا ہوں آج کل جو ہو رہی، اور کتابوں کا معیار. اور اس میں اسامہ صدیق کا یہ ناول ہے. اسامہ صدیق اس سے پیشتر سنفنگ آف دا مون ناول انہوں نے لکھا تھا، جس کی بہت شہرت ہوئی، اور جس کا چاند کو گل کریں ترجمہ بھی ہوا تھا. لیکن یہ ان کا پہلا ناول ہے اردو میں، غروب شہر کا وقت. بہت اچھی پروڈکشن. اگر آپ مجھ سے دریافت کریں کہ لاہور بھر میں، شاید پاکستان بھر میں، جدید طرز پر کتابوں کی فروخت، ان کی سجاوٹ، ان کی ترسیل، اور ان کی کہہ لیجئے کہ پیشکش میں جو پائنیئر ہیں وہ ریڈنگز کے مالک ہیں ڈاکٹر ناصر صاحب. عجیب و غریب شخص ہے، ظاہر ہے ڈاکٹر ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ جو زوال پذیر تھا نا بک شاپس کا کانسیپٹ، اس کی نبض پر ہاتھ رکھا، مرض کی تشخیص کی، اور انہوں نے تشخیص یہ کی کہ لوگ کتاب خریدیں گے اگر ان کو مناسب ماحول دیا جائے، اور کتاب جو ہے ان کی ریچ میں ہو، اور جو بھی وہ کتاب چاہیں وہ ان کو پرووائڈ کی جائے. چنانچہ ریڈنگ کے نام سے انہوں نے گلبرگ میں پہلا شو روم بنایا، اور یہ بہت مہنگی جگہ تھی. میں نے کہا ہے نا کہ یہ لوگ تھوڑے سے خواب دیکھنے والے ہوتے ہیں، اگر اتنی اسپیس کو کرائے پہ چڑھا دیتے تو 10 گنا زیادہ آمدن ہوتی، لیکن یہ اس کا پیشن تھا، ان کا عشق تھا. تو انہوں نے وہ ریڈنگز قائم کی، اور ان کی معاونت کرنے والے، معاونت تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہر طور ہمارے بزرگ محمد سلیم الرحمن. اور محمد سلیم الرحمن جو ہیں، جس طرح وہ ہے نا ناول لاسٹ آف دا موہیکنز، اسی طرح
وہ لاسٹ آف دا گریٹ جینیسز ہیں ہماری ایج کے. اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے, اور لگتے تو سڑیل ہیں لیکن بہت ہی خوشگوار طبیعت کے مالک. اور میں ان کی ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ پاکستان ٹائمز میں کام کرتے تھے, انگریزی میں لکھتے تھے کالمز وغیرہ. کہا جاتا ہے کہ پاکستان ٹائمز کی ان کو عدالت کی پیشکش ہوئی تو کہا گیا کہ جی پتہ نہیں 600 روپے تنخواہ ملے گی یا 700. تو انہوں نے کہا جی میں اپنی ہمشیرہ کے پاس رہتا ہوں وہاں پہ باغبان پورے یا کہاں پہ, اور وہاں سے اسٹیشن آتا ہوں, اسٹیشن سے یہاں تک کا کرایہ جو وہاں 8 آنے وہاں 8 آنے یہاں, 2 روپے آنے جانے کے ہو گئے. سارے سال میں 2 کرتا پجامہ چاہیے مجھے, 8-10 سال کے بعد ایک ایچکن چاہیے. تو میرا تو خرچہ روزانہ 250 روپے مہینے کا, اور وہ مجھے مل جاتے ہیں کالم لکھنے سے. تو میں باقی رقم کو کیا کروں گا, کیوں اپنی جان کو عذاب میں ڈالوں. اور لٹریری کرٹک کے حوالے سے ان کی اتنی شہرت تھی کہ مجھے یاد ہے کہ انگلش میں اجنبی کے بارے میں میں تب تک نہیں جانتا تھا ان کو. انہوں نے پاکستان ٹائم میں ریویو لکھا اور اچھا ریویو تھا, اور اس میں کچھ چھپتے ہوئے ریمارکس بھی تھے. تو عبداللہ حسین نے لنڈن سے مجھے لکھا کہ تمہیں مبارک ہو کہ محمد سلیم الرحمن نے تمہاری کتاب کی توصیف کی ہے. تو میں نے کہا عبداللہ انہوں نے تو کرٹیسزم بھی کی ہے. تو عبداللہ کا کہنا تھا کہ وہ بھی تمہاری توصیف ہے, اگر محمد سلیم الرحمن کسی بھی کتاب کو کرٹیسائز بھی کرے تو دیٹ مینز کہ اٹ از این امپورٹنٹ بک. سو مچ سو کہ ایک کتاب سلیم صاحب نے کسی اور کی شراکت سے وہ ترتیب دی, اور یعنی خود بھی مطلب اس میں شامل تھے, اور ریویو میں اپنے آپ کو بھی اڑا دیا کہ یہ کیا ترتیب دی ہے. تو وہ سلیم الرحمن جو ہے وہ معاونت کرتے ہیں کہ کون کون سی کتابیں ریڈنگز کے لیے منگائی جائیں. وہاں آپ جائیے, جس طرح بارنز اینڈ نوبلز ہے اسی طرح بیٹھنے کی بھی جگہ ہے, ایک چھوٹا سا اپنا کافی ہاؤس بھی ہے, اور کتابیں سجی ہوئی ہیں. آپ بے شک وہاں کچھ نہ خریدیے. میں نے بہت سارے بچوں کو دیکھا, بڑوں کو دیکھا, لڑکیوں کو دیکھا, فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں کتابیں پڑھ رہے ہیں ایگزیکٹلی بارنز اینڈ نوبلز کی طرح. کچھ خریدتے ہیں, کچھ نہیں خریدتے. اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ اگر پریزنٹیبل ہو ایک شو روم اور وہاں پہ ماحول ہو تو کتاب فروخت کی جا سکتی ہے. چنانچہ لمحہ موجود میں میرا خیال سال ہو گیا کہ انہوں نے ڈیفنس میں ایک 3 منزلہ ریڈنگز قائم کی. میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ یہاں لاہور میں یہ ایک 3 منزلہ بک شاپ ہے, صرف کتابیں ہیں, اور وہاں پہ جتنے اٹینڈ کرنے والے ہیں وہ بہت پڑھے لکھے بچے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ کون سی کتاب کہاں پڑھی ہے اور آخر کی اور کون سی کتابیں. اس کے علاوہ وہاں پہ بڑا زبردست ایک ریسٹورینٹ بھی ہے, اگر آپ چٹوریں تو وہاں آپ کو خوراک بھی مل جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھئی ریڈنگز نے ایک ایز اے پائنیئر ایک رستہ دکھایا ہے باقی بک شاپس کو کہ باقی بک شاپس بھی اسی نوعیت کی ہوں تو لوگ کتاب خریدتے ہیں. خواتین حضرات, کیونکہ ہماری نیچر میں شامل ہے کہ ہمیشہ تصویر کا جو تاریک پہلو ہے وہی ہم دیکھتے ہیں, مطلب ہے کہ آپٹمزم کی بجائے پیسمسٹ زیادہ ہے. اور ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے, مجھے بھی سوال کیا جاتا ہے کہ جی لوگ کتاب پڑھنا چھوڑ گئے ہیں, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, زوال ہو گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے. لوگ کتاب پڑھ رہے ہیں, اس کا فارمیٹ مختلف ہو سکتا ہے, وہ آن لائن پڑھ سکتے ہیں, وہ کینڈل پہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ سالڈ جو کتاب ہے اس کا بھی فیوچر برائٹ ہے. یہاں پہ لاہور میں ایگزیبیشن ہوتی کتابوں کی, اور میں نے ایک دفعہ پڑھا کہ وہاں پہ 3-4 دن کے اندر پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے تھے, اسٹال لگائے کتابوں کے, تقریباً 4 کروڑ روپے کی کتابیں فروخت ہوئی. اچھا لیٹس سپوز کہ اس میں 1 کروڑ روپے کی ٹیکنیکل نصابی کتابیں تھیں, باقی کون سی کتابیں تھیں, تاریخ کی تھی, ادب کی. یعنی لوگوں کو اویلیبلٹی چاہیے, آپ ان تک کتاب پہنچائیں تو وہ پڑھیں گے. یہ صورتحال جو ہے ٹھیک ہے, بہت ساری دکانیں بند ہو رہی ہیں کیونکہ اسٹیشنری میں زیادہ پیسے, اور اس کے وہاں پہ اور کوئی شو روم بنایا جائے, لیکن وہ منتقل ہو رہی ہیں. جس طرح میں نے ریڈنگ کا تذکرہ کیا, سنگ میل کا تذکرہ کیا, امریکہ میں بھی یہی ہو رہا ہے. میں جس بارنز اینڈ نوبلز میں جایا کرتا تھا, اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس کا تفصیلی تذکرہ کروں گا, تو وہاں میں نے جانا تھا, اور کین یو بلیو اٹ کہ وہاں پہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے کہ اب بارنز اینڈ نوبل
جو ہے جو سٹور ہے وہ بند ہو گیا اور اس کی جگہ نائک جو جوتے ہیں ان کا سٹور کھل گیا ہے. تو مطلب ہے کہ جوتے آگے ہو گئے ہیں اور کتابیں پیچھے رہ گئی ہیں. لیکن جیسا کہ میں عرض کیا کہ کتابیں فروخت ہوتی ہیں اور میں کئی نام لے سکتا ہوں، کم از کم 10 آتھرز کے جن کے ایڈیشن دھڑا دھڑ فروخت ہوتے ہیں. صرف یہ ہے کہ اب اس کی پریزنٹیشن بہتر ہونی چاہیے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تینوں جو ادارے جن کا میں نے حوالہ دیا، اب لیٹسٹ ان کی جو پروڈکشن ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہے اور وہ فروخت ہوتی ہے. تو آخر میں ایک شعر ایک دوست نے مجھے کہا تھا کہ یہ ضرور پڑھیے گا، ہے تو عام سا لیکن اس پروگرام کے لیے مناسب ہے کہ سرور علم ہے کیف شراب سے بہتر، سرور علم ہے کیف شراب سے بہتر، کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر.